ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ستائش کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ درود و سلام نازل احمد مجتبی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرما کر اپنے اس دین مقدسہ و مطہرہ کی تکمیل فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو مزید وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ ان آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو متنبہ کیا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو لوگ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی معصیت کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی زندگی کو گناہوں کے سائے میں گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرح تم مت ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو بھلا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات سے اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا یوں کہیے کہ جو لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، گناہوں کی کھائی میں جو لوگ گر جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرنے والے ہوں گے، ان کا قدم کبھی گناہوں کی طرف نہیں بڑھے گا، ان کے دل میں گناہوں کا کھٹک پیدا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متنبہ کر دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں نے رب کو بھلایا، اللہ رب العالمین کو بھلایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان لوگوں نے اعراض کیا۔ وَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ہم نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، انہیں ان کے نفس سے ہم نے غافل کر دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق اور نافرمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے دین کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو جو لوگ بھلا بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نفسوں سے غافل کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اتنا غافل ہو جاتے ہیں، اتنا غافل ہو جاتے ہیں، غفلت میں اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ انہیں ان کی آنکھوں سے صحیح بات دکھائی نہیں دیتی، انہیں ان کے کانوں سے حق بات سنائی نہیں دیتی، ان کی عقل راہ راست کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ اتنا غافل ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، وہ گناہوں میں اتنے گہرے دب چکے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم کبھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ گناہ گناہ ہوتا ہے،
गुनाह कभी छोटा नहीं होता। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी के ताल्लुक से फरमाया, नेकी नेकी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। वला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैया, नेकी कितनी ही मामूली क्यों ना हो, नेकी को कभी मामूली मत समझो। नेकी मामूली नहीं होती, नेकी अपने आप में बड़ी वसी होती है। नेकी नेकी होती है, नेकी के जरिए से अल्लाह ताला राजी और खुश होता है। तो गुनाह को गुनाह समझो, गुनाह को कभी मामूली ना समझो, बल्कि गुनाह जब तुम्हारी जात से हो, ये तसव्वुर करो कि इस गुनाह के जरिए से, गुनाह कितना ही मामूली क्यों ना हो, ये सोचो कि गुनाह के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो। इस गुनाह के जरिए से ये तसव्वुर करो कि इस गुनाह के जरिए से किसकी नाफरमानी होती है। अगर ये तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग में होगा तो हमारा कदम कभी गुनाहों की तरफ नहीं बैठेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन गुनाह को पहाड़ के बराबर समझता है। मोमिन गुनाह को, अल्लाह की नाफरमानी को पहाड़ के बराबर समझता है, और एक काफिर, एक मुनाफिक गुनाह को मक्खी के मानिंद समझता है। जैसे मक्खी किसी की नाक में बैठे और उड़ जाए, लेकिन मोमिन का तस्वुर गुनाह के तायु ये होता है कि मोमिन गुनाह को पहाड़ के बराबर समझता है और काफिर गुनाह को एक मक्खी के मानिंद समझता है। गोया हमें हर हाल में गुनाहों से बचने का एहतिमाम करना है, हमें अपने आप को गुनाहों से बचाना है। अगर हम अपने आप को गुनाहों में झोंक देंगे, अगर हम गुनाहों में मुलव्विस हो जाएंगे, तो गुनाहों के बड़े खतरनाक और बड़े भयानक असरात इंसानी जिंदगी पर जो है मरतब होते हैं। आप देखिए, इंसान की जात से जब गुनाह होता है, इंसान जब गुनाह करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को लोगों की नजरों से गिरा देता है। वो इंसान लोगों की नजरों से गिर जाता है। गुनहगार इंसान के तअय्युं अल्लाह ताला लोगों के दिलों में कराहत और नफरत के जज्बात पैदा कर देता है। जिस तरीके से अगर कोई बंदा नेकी करता है, खैर के काम करता है, भलाई के काम करता है, तकवा इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के तअय्युं लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बंदा नेकी करता है, खैर और भलाई के काम करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है। हजरत जिब्राइल को आवाज देता है और कहता है, जिब्राइल, मैं फला बंदे से उसके नेक अमल की वजह से, उसके तकवा और परहेजगारी की वजह से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, आसमान वालों को आवाज देते हैं, ऐ फरिश्तों, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। और उसके बाद फरिश्ता अहलुल अर्द पर आवाज देता है, ऐ जमीन वालों, फला बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है, फला बंदे से फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। किस वजह से? नेकी की बुनियाद पर, खैर और भलाई की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पर, नेक अमल की बुनियाद पर। देखते देखते वो बंदा जमीन वालों का चहेता बन जाता है, आसमान वालों का लाडला बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में वो बंदा मंजूर हो जाता है। अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत करता है? क्योंकि वो बंदा नेकी के काम करता है, भलाई के काम करता है, खैर के काम करता है, अमल सालेह करता है। इस अमल की वजह से, नेक अमल की वजह से बंदा आसमान और जमीन वालों की नजर में महबूब हो जाता है। क्यों? अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डालता है। अगर वही बंदा नेकी छोड़कर बुराई करता है, अच्छाई छोड़कर गुनाह के काम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसके ताय्युं नफरत के जज्बात डाल देता है, कराहत के जज्बात डाल देता है। लोग उसे अपनी नजरों से गिरा देते हैं, लोग उसे नापसंद करते हैं। गोया गुनाह का एक बुरा असर इंसानी जिंदगी पर यह पड़ता है कि वो लोगों की नजरों से गिर जाता है, लोग उससे नफरत करते हैं, लोग उसकी जात पे कराहत महसूस करते हैं, ये गुनाहों की वजह से। और अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की नजर में मंजूर बने, लोग मुझसे मोहब्बत करें, लोगों की नजर में मेरी जात महबूब बने, तो हमें गुनाह के बजाय नेकी के काम करना है, भलाई के काम करना है, खैर के काम करना है, अमले साले करना है, तकवा इख्तियार करना है। तब जाकर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में महबूब और उसके चहेते बंदे बनेंगे।
یہ ایک خطرناک اثر گناہوں کا انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے کہ انسان انسانوں کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے جو انسان انسانوں کی نظر سے گرے گا، اب جو لوگ جس سے نفرت کریں گے اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے۔ گویا کہ انسان جب خالق کی نافرمانی کرتا ہے، انسان جب خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو مخلوق اس کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ جب ہم سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، جب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اثر میں اپنے گھر میں بیوی کی نافرمانی کی شکل میں دیکھتا ہوں، اور سفر میں سواری کی شرکسی کی جو ہے شکل میں دیکھتا ہوں۔ یعنی جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس نافرمانی کا اثر یہ ہوتا ہے گھر میں میری بیوی میری نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی بچے میرے نافرمان ہو جاتے ہیں، انسان تو انسان جانور بھی شرکس ہو جاتا ہے، میری سواری مجھ سے شرکسی کرنے لگتی ہے، بدکنے لگتی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین مخلوق کے دلوں میں نفرت کے جذبات ڈال دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ہمارے بیوی بچے ہم سے جو ہمارے نافرمان ہیں، بیوی بچے ہماری باتوں کو نہیں مانتے، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان تو نہیں بن رہے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ سے اپنے روابط کو مضبوط کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں گناہوں پر معافی مانگنی ہے۔ تب اللہ رب العالمین جو ہے مخلوق کے دلوں میں ہمارے تعین و اطاعت کے جذبات ڈالے گا، فرما برداری کے جذبات ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہمارے تعین محبت اور الفت اور انسیت کے جذبات ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے گناہوں کے برے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کا رزق متاثر ہوتا ہے، اس کی روزی متاثر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ روزی کو روک لیتا ہے، رزق کے دروازے کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ انسان کے رزق کا بڑا گہرا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، انسان کی عملی زندگی سے اس کے رزق کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور انسان اگر گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے روزی کو روک لیتا ہے۔ گویا گناہ، معصیت اور نافرمانی انسان کے رزق اور روزی کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں، انسان کی روزی اور رزق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس انسان ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لاتے، نیک عمل، تقوی اختیار کرتے، نیک عمل کرتے، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے کھول دیتے، آسمان اور زمین سے ہم رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تقوی اختیار کریں، نیک عمل کریں، تو اللہ تعالی ہمارے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ اور تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ روزی کم ملے گی؟ جب ہم حلال طریقے سے روزی تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ لیکن اگر بندہ گناہ کرے، رزق کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں حلال و حرام کے درمیان تفریق نہ کرے، حلال و حرام کے درمیان امتیاز نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ روزی سے محروم کر دیتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الرجل لیحرم الرزق من اجل ذنبہ یصیبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزی سے محروم کر دیتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، جو روزی کی اسے پہنچنے والی ہے، جو روزی اسے ملنے والی ہے، اس روزی سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محروم کر دیتا ہے۔ جو بندہ گنہگار ہے، جو بندہ خطاکار ہے، تو گناہوں کی وجہ سے
بندے کا رزق متاثر ہوتا ہے، بندے کی روزی متاثر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اگر ہم کشادہ روزی چاہتے ہیں، کشادہ رزق چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، نیک عمل کرنا ہوگا، حلال و حرام کے درمیان تفریق کرنی ہوگی، حلال طریقے سے مال کمانا ہوگا اور حلال جگہوں پر اسے خرچ کرنا ہوگا، تب جا کر اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت دے گا۔ اور اگر ہم نیکی کے بجائے گناہ پر گناہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں روزی سے محروم کر دے گا۔ اسی طریقے سے گناہ کے بہت سارے اثرات جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ انسانی جسم کی طاقت کا انحصار انسان کی روح پر ہوتا ہے۔ انسان کی روح جتنی طاقتور ہوگی، انسان کا جسم اتنا طاقتور ہوگا۔ انسان کی روح جتنی مضبوط ہوگی، انسان کا جسم اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ انسان کی روح میں جتنی تازگی اور پاکیزگی آئے گی، انسان کے جسم کے اندر بھی اتنی تازگی اور پاکیزگی آئے گی۔ اور انسانی روح گناہوں کی وجہ سے زخمی ہوتی ہے، انسانی روح گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑتی ہے، انسانی روح گناہوں کی وجہ سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں روح کی غذا نماز ہے، روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، روح کی غذا اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، روح کی غذا نیک اعمال ہے، روح کی غذا مضبوط ایمان ہے، روح کی غذا مضبوط عقیدہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں تو ہماری روح مضبوط ہوگی، اور جب روح مضبوط ہوگی انسانی جسم مضبوط ہوگا، اور انسانی جسم جب مضبوط ہوگا انسان اچھے طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر سکتا ہے، اور اچھے طریقے سے روزی کما سکتا ہے، بلکہ ہر کام بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ دیکھیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بلکہ سعودی کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں بالکل وہی جوہد مسلسل، وہی محنت، وہی طاقت، وہی قوت، جو کام ایک نوجوان کرتا 90 برس کی عمر میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کام بڑی چستی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شاگرد نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ محترم اتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے اور ہر کام آپ بڑی چستی کے ساتھ، بڑی پھرتی کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے جب انسان کی روح مضبوط ہو، جب انسان کی روح مضبوط ہو تو انسانی جسم کا بڑھاپا انسانی جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا، بڑھاپا انسانی جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر انسان کی روح جوان ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر روح کو جوان رکھنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز، ذکر الہی، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی روح کو مضبوط کرتی ہیں، اور جب انسان کی روح مضبوط ہوگی تو انسان کا جسم طاقتور بنے گا، انسان کا جسم مضبوط بنے گا۔ تو گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے، گناہوں کے ذریعے سے انسان کی روح مجروح ہو جاتی ہے، انسان کی روح زخمی اور کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ دیکھنے میں بڑا لہیم و سہیم، بڑا توانا اور تندرست ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح زخمی ہے، اس کی روح بیمار ہے۔ گناہ کی وجہ سے اگر انسان نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، تو اللہ تعالیٰ انسانی روح کو تازگی عطا کرتا ہے، انسانی روح کو اللہ تعالیٰ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی پر گناہوں کا ایک بہت برا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان سست ہو جاتا ہے، انسان کاہل بن جاتا ہے، انسان سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری اور مشہور حدیث مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور جب بندہ مؤذن کی اذان سنتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، جب اذان کی یہ کلمات ایک مومن بندے کے کان سے ٹکراتے ہیں، وہ مومن بندہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر بیدار ہوتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये दुआ पढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मोमिन बंदा सुबह को बेदार होता है और ये दुआ पढ़ता है तो शैतान की लगाई हुई एक गिरह खुल जाती है। शैतान ने जो 3 गिरह लगाई है उनमें से एक गिरह खुल जाती है। और जब बंदा उठता है, वजू करता है, शैतान की लगाई हुई दूसरी गिरह खुल जाती है। और वजू करने के बाद जब बंदा मस्जिद का रुख करता है, बाजमात नमाज अदा करता है, तो उसकी तीसरी गिरह खुल जाती है। वो असबह नशीतन, वो बिल्कुल चाको चौबंद हशास बशास के आलम में सुबह करता है। हशास बशास के आलम में सुबह करता है, चाको चौबंद होता है, बिल्कुल तंदुरुस्त होता है। यानी उसकी सुबह नशीत के आलम, असबह नशीतन, नशीत के आलम में उसकी सुबह होती है, बिल्कुल हशास बशास होता है। लेकिन जिन लोगों की सुबह 8 बजे होती है, 9 बजे होती है, मुअज्जिन के अजान के कलमात उनके कान से टकराते हैं, लेकिन उन्हें तौफीक नहीं होती फजर में उठने की, नमाज पढ़ने की, रब को राजी करने की। वो बिस्तर पर सोए रहते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो असबह खबीसन नफ्सी कसलान, ऐसा बंदा नफ्स की खबासत में सुबह करता है और ऐसा बंदा सुस्त होता है, कायल होता है। आप तजुर्बा कीजिए, आप देखिए, सुबह में बेदार होइए, नमाज पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए और उसके बाद देखिए, जायजा लीजिए आपका वो दिन कैसे गुजरता है, कितनी चुस्ती के आलम में वो गुजरता है। वो दिन कितनी चुस्ती के आलम में गुजरता है, कितनी फुर्ती के आलम में गुजरता है। ये तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि इंसान जब गुनाह करता है, फजर की नमाज छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह की वजह से इंसान काहिल और सुस्त हो जाता है। ये गुनाह का बहुत बड़ा असर इंसानी जिंदगी पर पड़ता है। अल्लामा इकबाल ने सच कहा कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की ये बेदारी है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है। हमसे कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, हमसे कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। अगर बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजा के हुसूल की फिक्र होती, अगर बंदा अल्लाह की रजा हासिल करता, अगर बंदे को नमाज से प्यार होता, अगर बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल करनी होती, तो बंदा नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर मस्जिद की तरफ आता, रब को राजी करने के लिए नमाजें पढ़ता, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करता। तो जरूरत इस बात की है कि अगर हमें इस सुस्ती से अपने आप को निकालना है, इस काहिली से अपने आप को निकालना है, तो हमें कुल्लिया तौर पर गुनाहों से अपने आप को बचाना होगा और हमें नमाजों का एहतमाम, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम और दीगर नेकियों का एहतमाम करना होगा। तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो है सुस्ती और काहिली से बचाएगा। इसी तरीके से आप देखिए, गुनाहों के असरात इंसानी जिंदगी पर बहुत बुरे पड़ते हैं। उनमें से एक बहुत खतरनाक असर ये पड़ता है कि इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। इंसान का दिल देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल, इंसानी जिस्म दिल को बड़ी अहमियत हासिल है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि अला फिल जसद मुज़गतुन फ़इन सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इन फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के ताल्लुक से फरमाया कि आगाह रहो, इंसानी जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है, अगर वो टुकड़ा सही सालिम रहा, दुरुस्त रहा, तो इंसान का पूरा जिस्म दुरुस्त रहेगा। और अगर इंसानी जिस्म का वो टुकड़ा फेल हो गया, इंसानी जिस्म के उस टुकड़े में बिगाड़ आ गया, अगर इंसानी जिस्म का वो टुकड़ा अगर खराब हो गया, इंसान का पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। अला वहियल क़ल्ब, खबरदार खबरदार, वो इंसानी जिस्म का टुकड़ा क्या, वो दिल है। अगर इंसान का दिल जवान है तो इंसान का जिस्म जवान है, अगर इंसान का दिल बीमार है तो इंसान का जिस्म बीमार है। और इंसानी जिस्म के जो दीगर आज़ा हैं, वो तमाम के तमाम आज़ा दिल के ताबे होते हैं। इंसानी जिस्म का कोई आज़ा दिल का वजीर होता है, इंसानी जिस्म का कोई आज़ा दिल का मुशीर होता है। इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा इंसानी दिल की जो है, इंसान दिल की बातों को फॉलो करते हैं, इन दिल के ताबे होते हैं। और इंसान का दिल कब मुर्दा होता है,
جب انسان گناہ پر گناہ کرتا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب انسان کا دل مردہ پڑ جاتا ہے اس وقت انسان کا دل مردہ ہوتا ہے جب انسان گناہوں پر گناہ کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے غلط کاریوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے انسان اپنے دل پر رین لگا لے. کلا بل ران، ہرگز نہیں، انسان کے دل پر زنگ لگ چکا ہے بما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے. رین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زنگ. انسان کا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے. انسان گناہ کر کر کے اپنے دل کو انسان مار دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ایسے دلوں پر حق بات اثر نہیں کرتی، ایسے دلوں پر نصیحت اثر نہیں کرتی، ایسے دلوں پر واعظ اثر نہیں کرتا جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو لوگ گناہ پر گناہ کر دے جاتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ایسے دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں، قفل پڑ جاتے ہیں جو انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن. اگر تمہیں اس قفل کو توڑنا ہے، اگر تمہیں اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے، تمہارا دل گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے، اگر اس دلوں کو زندہ کرنا ہے، اس دل کو سیکل کرنا ہے جس پر زنگ لگ چکا ہے، اگر اسے صاف کرنا ہے، اس کے صاف کرنے کا بہترین علاج قرآن مجید کی تلاوت ہے. افلا یتدبرون القرآن. قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید کو پڑھتے کیوں نہیں؟ قرآن مجید کی نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها. کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو اگر ہمیں اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے. نیک عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرے گا. اور اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے تو ہمارا دل جو ہے مردہ ہو جائے گا. دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دلوں کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمارے دلوں پر حق بات کا اثر ہو سکے، ہمارے دلوں پر نصیحت کا اثر ہو سکے، ہم حق بات کو قبول کر سکیں، بھلی بات کو قبول کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں. لیکن جو بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، جب اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس سے نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں نیکی کے کام اور بھلائی کے کام کرنے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے، اگر انسان گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو ایمان کا ایک نور ہوتا ہے. ایمان کا ایک نور ہوتا ہے جو ہر صاحب ایمان کے دل میں ہوتا ہے. وہ نور کیا ہوتا ہے؟ فراست کا نور، بصیرت کا نور، جس کی روشنی میں مومن بندہ زندگی گزارتا ہے. فراست اور بصیرت کی روشنی میں بندہ پوری زندگی گزارتا ہے. وہ بصارت کا نور، وہ بصیرت کا نور، وہ فراست کا نور اللہ تعالیٰ اس بندے سے چھین لیتا ہے. جو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کے اندر سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنے کی. صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اچھائی اور برائی کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. جو بندہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے فراست کا نور چھین لیتا ہے، بصیرت کا نور چھین لیتا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا ہے، اچھائی کی طرف آنا ہے، برائی کی طرف آنا ہے، اچھائی کو اپنانا ہے، برائی کو چھوڑنا ہے. یہ جو صحیح اور غلط کی تمیز کا جو نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے چھین لیتا ہے جو بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے بہت برے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. وقت نہیں کہ ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا جائے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مزید اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ میں چھوٹی سے چھوٹی، معمولی سے معمولی نیکی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی پر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ.
جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام اور ایمان پر ہو، وآخر دعوانا